الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں دن کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، آپ دیکھ رہے ہیں جوڑیاں خرد سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس، اور 14واں رکوع ہے تیسرے پارے کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کیجئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، میں آپ کو پوری مدت کروانے والا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ یہ کیا کہ موت دینے والا ہوں، تو موت مانا یہ نہیں، کیونکہ ابھی تک بھی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت آئی نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت چوتھے آسمان پہ ہیں، اور ان کو اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ مریم کے اندر یہ تذکرہ آئے گا سارا، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ۔ ایک حدیث ہے 33 سال یا 40 سال کی عمر میں، مستند جو روایت ہے وہ 33 سال کیا کہ 33 سال کی عمر میں آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اور جب حضور معراج پر گئے تو اللہ کے محبوب بھی یہی تصدیق کرتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ملے؟ چوتھے آسمان۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں پوری عمر گزارنے دوں گا۔ اصل میں متوفی کا میں نے وفا کا معنی شاید لکھوایا ہو پہلے آپ کو۔ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ آگے لکھ لیں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وعدہ کا پورا کرنا۔ عام طور پہ یہ جو ہمارے معاشرے میں لفظ بولا جاتا ہے جی فلاں بے وفا ہے، فلاں وفادار ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ان کا پاس رکھتے ہوئے ہمارے وعدوں کو پورا کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ با وفا ہے، اور جس نے وعدہ پورا نہیں کیا وہ بے وفا ہے۔ تو یہ نہیں ہم سمجھتے کہ کام حرام ہے حلال ہے، کوئی بھی ہے ہم رگڑا لگاتے جاتے ہیں کہ بس حرام ہے حلال ہے میں انہوں آکھیا سی۔ تو حالانکہ جو کہا جاتا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک حکم ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے۔ تو مشورے اور حکم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دے اگلے کو مشورہ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر حکم کو دنسا دیتے ہیں، میں تینوں آکھیا سی انج کری۔ حالانکہ مشورہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ دل اگلے کا چاہے کرے، نہیں دل کرتا تو نہ کرے، کوئی قدغن ملال رنج دکھ ناراضگی نہیں ہوتی اس پہ۔ اور حکم جو ہوتا ہے اس کی پوچھ بھی ہوتی ہے۔ تو وفات، ایسے ہی لفظ وفات بنا ہے، ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وفات تائے تانیث کا اتار دیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ وفا۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اپنے جناب سے اس کے مقدر زندگی کی تھی اتنی پوری ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ وفات پا گیا، تو یعنی اپنی مدت پوری کر کے دنیا سے چلا گیا۔ برافیو کا، اور اٹھاؤں گا تجھے الیہ اپنی جانب۔ دیکھیں نا کہ یہ جو رافیو کا ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ اٹھا لیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا۔ بر رفع اللہ، وہ سورۃ مریم کے اندر پوری ڈیبیٹ اس کی ہوگی۔ وَمُطَہِّرُکَ، اور پاک کر دوں گا من الذین، ان لوگوں سے کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ جتنے بھی تھے آپ کا انکار کرنے والے یا آپ کو خدا سمجھنے والے، جس طرح میں نے پیچھے بھی وضاحت کی تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ کس کس کے؟ لکھا ہوا نہیں، لکھوایا تھا آپ تھے وہ سیر سپاٹوں پہ شاید چھٹیوں میں لکھوایا گیا ہے نا یہ پہلے۔ ٹھیک کریے اس قوم کہ آپ نے مقصد کی بات دیکھیں جی ساری یاد رکھتے ہیں
کیا ہے؟ وہ تین خداؤں کو ماننے والے، تین خداؤں کو ماننے والے. نمبر ایک وہ کہتے ہیں خدا پہلا رب ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کی بیوی. دوسرا رب مریم علیہ السلام ہے اور ان دونوں کے ملاپ سے پھر تیسرا رب پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام. وہ عقیدہ تثلیث جب بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہیں کس کے قائل ہیں؟ تین خداؤں کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ کون کون سے خدا سمجھتے ہیں وہ؟ پہلا خدا رب ہے، دوسرا ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں جی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں کفار کے بہتان سے آپ کو بری کرنے والا ہوں. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَجَائِلٌ اور بنانے لگا ہوں الَّذِينَ ان لوگوں کو نَتَّبَعُوكَ جو آپ کی پیروی کرنے ہیں فوق الَّذِينَ ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک. یعنی قیامت تک جو آپ کو سچ ماننے والے ہیں میں ان کو بلند کرنے والا ہوں اور ان کو بلند مرتبہ کے ذریعے ان کی عزت افزائی کرنے والا ہوں. ثم الیہ پھر میری طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے. فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں میں جن میں یہ کیا کرتے تھے؟ تین خداؤں کے قائل تھے. کیوں قائل تھے؟ یہ میں قیامت کے دن وضاحت کروں گا، فیصلہ کروں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا بس ان کے لیے دردناک عذاب فی دنیا میں والآخرہ اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ان کا کوئی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رہے وہ لوگ جو ایمان لے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ان کو پورا دیا جائے گا ان کا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند. ذالک نتلوہ یہ آیات ہیں علیک من الآیات جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر یہ آیات ہیں والذکر الحکیم اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت ہے یہ کلام. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کیسی ہے جیسے آدم کی ہے. یعنی جس طرح آدم مٹی سے یہ آگے فرما رہا اللہ خلقہ پیدا کیا تھا میں نے ان کو مٹی سے من ترابن مٹی سے ثم قال لہ پھر فرمایا تھا کن ہو جا فیکون ہو گئے. الحق من ربک یہی سچی بات ہے تمہارے. فلا تکن من الممترین اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ. فمن حاجک فیہ اور جو جھگڑے گا اس معاملے میں من بعد ما جاءک من العلم اس کو علم آ گیا اب وہ جھگڑے گا. فقل تو پیارے محبوب فرمائیے تعالوا لے آؤ ندعو ہم بھی ابناءنا بلاؤ لے آؤ نا تم اپنے بیٹوں کو وابناءکم ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں وابناءکم تم ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں ونساءکم تم وانفسنا ہم خود آ جاتے ہیں انفسکم تم بھی خود. ثم نبتہل مباہلہ کرتے ہیں پھر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ان کے اوپر جھوٹوں کے اوپر لعنت. یہ اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہاں جی پنجتن پاک کے حوالے سے کرتے ہیں گفتگو. یہ ترجمہ ایک آیت رہ گئی ہے دو. ان ھذا لہو القصص الحق یہ سچے واقعات ہیں. وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ مگر ہے تو. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ غالب ہے اور حکمت. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے منہ پھیر لیا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے. کیا چیز؟ تثلیث دو سانے
عقیدہ تثلیث ایسے آئے گا، ثالث سے تین، ثالث تین کو کیسے کہتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں تثلیث؟ سال کے سین کے ساتھ تثلیث ثالث تین، تین خداؤں کے قائل، عقیدہ تثلیث۔ اچھا جی، آیا ہے کس آیت میں آیا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اس کو مسیح مٹی سے بنایا، یہ آیت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ کون سی آیت ہے کہ آدم ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 59 میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر میں آیت کریمہ میں آیا، آیت کا جب بھی حوالہ لکھے یا بریکٹ کے اندر لکھا کریں یا کاما ڈال لیا کریں ارد گرد، ترجمہ کریں یا عربی لکھے تو ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آدم کو مٹی سے بنانے میں کیا حکمت تھی؟ سارا سوال بولے مولانا بس۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنانے میں کیا حکمت تھی؟ 1 2 3 4 5 6 یہ اس طرح لکھنا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکساری ہو، تواضع اور انکساری ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، بولنا نہیں، بالکل سنیں۔ پہلی حکمت میں پھر بول دیتا ہوں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکساری ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اس سے انسان کی اصل فطرت میں لوگوں کے عیبوں کو پردہ رکھنے والی صفت پائی جائے گی۔ تیسری حکمت حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اس لیے ان کو مٹی سے بنایا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اس لیے ان کو مٹی سے بنایا گیا۔ چوتھی حکمت، انسان کو مٹی سے بنایا گیا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت، ہرس اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ تاکہ انسان کو مٹی سے اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت، ہرس اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ پانچویں حکمت، پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ پانچ ہو گئے ہیں نا؟ ہاں جی، اگلا لکھیں۔ یہ جو آیت کا آگے حوالہ دیا، کون سی آیت؟ ہاں، پھر اسی کو سوال میں لے آئیں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کیوں بیان فرمائی ہے؟ یعنی یہ کہا گیا نا آیت میں کہ ہم نے عیسیٰ کو آدم کی طرح مٹی سے بنایا ہے، یہ مماثلت ہے نا، یعنی ایک مثال ہو گئے، پھر وہ بھی مٹی سے اور یہ بھی۔ سوال بتائیں۔ سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 59 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان مماثلت کیوں بیان فرمائی؟ مماثلت اگر لگتا ہے آپ کو ٹف لفظ تو اس کی جگہ کوئی اور اگر لکھنا چاہیں اپنی سمجھنے کے لیے تو لکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسے، مٹی سے، ان کو بھی مٹی سے اور ان کو بھی۔ ہاں، یہ مٹی کا اظہار کر لیں۔ بھائی آپ نے بولا کہ آدم کی مثال انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر دوسرے نبیوں کو بھی تو مٹی سے بنایا تھا۔ اب جو حکمت کار فرما ہوں گی نا، وہ اس میں جواب آ جائے گا آپ والا، جو آپ بول رہے ہیں نا یہ چیز، یہ یہاں بھی پوائنٹس ہیں 9-10 پوائنٹ، اس میں یہ چیزیں بیان کی جانے لگیں۔ نمبر 1، یہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آ گئی نا بات پھر کلیئر۔
مزید بھی انشاءاللہ کئی چیزیں جو آپ کے ذہن میں سوال امڑ رہے ہوں گے نا، وہ مجھے امید ہے اس میں وہ 10 پوائنٹس میں آ جائیں گے. یہ دونوں بغیر، اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی نا، یہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نمبر 2، دونوں کلمہ کن سے پیدا ہو. کن جو ہے نا، یہ بریکٹ میں کر لیجئے گا نا، دونوں کلمہ کن 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 فیکون جو ہے. نمبر 3، دونوں نبی ہیں. نمبر 4، دونوں اللہ کے بندے ہیں. نمبر 5، دونوں کی مخالفت کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے مخالفت کی. دونوں کی مخالفت کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ کی یہود نے مخالفت کی. نمبر 6، اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم آسمانوں سے زمین کی طرف آئے اور حضرت عیسیٰ زمین سے آسمانوں کی طرف گئے. نمبر 6، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف آئے اور حضرت عیسیٰ زمین سے آسمانوں کی طرف گئے. نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے. 7واں میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا. آیات کے ٹکڑے لکھیں گے کہ بس اتنی کافی ہے. آیت کے ٹکڑے بھی آئیں گے یہاں، لیکن اسی پہ اکتفا کر لیں، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا. یعنی ان کو بھی کہا کہ ہم نے آدم کو علم دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو علم عطا فرمایا. نمبر 9، دونوں میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی. دونوں میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی. یعنی دونوں کے بارے میں یہ لفظ موجود ہیں کہ میں نے آدم میں روح پھونکی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مرقوم ہے کہ ہم نے اس میں اپنی، یہ لفظ کسی اور شخصیات کے لیے نہیں آئے قرآن پاک میں نا. دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم کی جسم میں ہم نے روح پھونکی، اور ادھر بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میں. نمبر 10، دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، دونوں کھاتے پیتے تھے اور دونوں کے لیے موت ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے. نمبر 10، دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، دونوں کھاتے پیتے تھے
اور دونوں کے لیے ہی موت ان کے قسمت میں لکھی گئی ہے، یعنی دونوں کو موت آئے گی۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہیں پتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر آسمان میں زندہ اٹھایا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام وفات نہیں ہوئی؟ نہیں، وفات ہی ہوئی ہے ان کی قبر بھی ہے، انڈیا کے اندر روایت ہے، بعض دیگر بھی روایات ہیں، ان کی موت بھی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کی قسمت میں لکھ دی گئی، اس طرح کی نہیں قسمت میں لکھ دی گئی ہے، یعنی ان کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی۔ یہ بھی مماثلت، ہاں یہ ہے، یعنی کہ موت آنے کی صفت کو اکٹھا کیا گیا ہے نا، کہ جس طرح ان کو موت آئی ہے ان کو بھی، تو تم خدا کا مطلب کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ تو خدا کو موت نہیں آتی۔ اور بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں جو مطلب آپ نے وہ روایت ہے حضرت عیسیٰ کے کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ مادر زارندے کو بنا کر دیتے تھے اور کمیٹی کو، اس کا یہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح قرآن میں تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بھی آپ کا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی، اور کوئی سوال کوئی؟ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ فرائض کتنے ہیں؟ اب اس طرح ہی رٹا لگنا ہے وہ، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ اس میں یاد کروانے کے حوالے سے۔ نماز کی 6 شرطیں سناؤ بھائی، نماز کی 6 شرطیں۔ وقت، طہارت، ستر عورت سے لباس، قبلہ رخ ہونا، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز کی 6 شرائطیں: وقت، نماز کا وقت ہونا، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا ستر عورت، چوتھا قبلہ رو ہونا، چوتھا، پانچواں نیت، پانچویں شرط کیا ہے؟ اور چھٹی؟ نماز کے فرائض بھی اس طرح کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نماز کے 7 فرائض میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ قادہ اخیرہ، اور 7ویں پہ خروج پہ سنئی، یعنی سلام سے باہر آنا۔ تکبیر تحریمہ پہ تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہتے کیوں ہیں؟ جب ہم بھی تھے چھوٹے تو ذہن میں آتا تھا کہ بھئی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ جس تکبیر کے کہنے کے بعد دنیاوی سارے کام حرام ہو جائے، جس طرح تکبیر تحریمہ جب بھی بندہ کہتا ہے تو باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، سوچ خیالات سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیاوی ساری باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر عمل قلیل اور کثیر بھی پڑھا تھا کہ نہیں؟ سوال بنا لیں، کل اس پہ لکھ لیں گے۔ عمل قلیل کسے کہا جاتا ہے؟ عمل کثیر۔ عمل قلیل کسے کہا جاتا ہے؟ عمل کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے 1-2 لائن میں آ جائے گا، اگر لکھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ عمل قلیل ایسا عمل جو نماز میں 1 تسبیح یا 2 تسبیح پڑھنے کی مقدار کیا جائے، یعنی 1 سبحان اللہ، یہ بعد میں لکھیے گا، پہلے جتنا میں لکھوا رہا ہوں اتنا لکھیں۔ عمل قلیل کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی ایسا عمل جو نماز میں 1 تسبیح یا 2 تسبیح، یعنی 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا اللہ اکبر کہنے کی مقدار
یا 2 دفعہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار جو نماز میں کام کیا جائے تو وہ عمل قلیل ہوتا ہے. اگر یہ نماز میں کر لیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں. عمل قلیل ایسا عمل ہے جو نماز میں 101 تسبیح یا 2 تسبیحات یعنی 1 سبحان اللہ یا 2 سبحان اللہ کہنے کی مقدار کیا جائے تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. عمل کثیر ایسا عمل ہے اگر یہ نماز کے اندر کیا جائے ایسا عمل کثیر ایسا عمل ہے جو 3 تسبیحات کی مقدار ہو. عمل کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ جو 3 تسبیحات یعنی 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار 3 سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار کوئی کام ایسا کیا جائے تو عمل کثیر کہلاتا ہے. عمل کثیر کہلاتا ہے یعنی عمل کثیر کے کرنے والا عمل کثیر کے کرنے والا اس طرح نظر آ رہا ہو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ تو بندہ نماز میں ہے ہی نہیں. اس کا نماز میں کرنا حرام ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر ایسا عمل ہے جو نماز کے اندر 3 تسبیحات یعنی 3 سبحان اللہ کے پڑھنے کی مقدار کیا جائے. اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ تو نماز میں ممنوع کام کے اندر ایسا مشغول ہو گیا ہے یہ تو نماز میں لگ ہی نہیں رہا. بھائی یہ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ 2 تسبیحات اور 3 تسبیحات میں بتاتا ہوں نا. اب جو لکھنے والا ہے وہ تو لکھے نا. پھر عمل کثیر بولیں جی آپ. ایسا عمل کثیر ایسا عمل ہے جو 3 تسبیحات کی مقدار ہو لیکن ایسا عمل کرنے میں جسے دیکھنے والا کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں ایسا عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تسبیحات کی وضاحت سبحان اللہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تسبیح 100 دی پڑھی ہوئے نا تو انہوں بھی عام لوگ سمجھ دینے. مطلب آپ یہی مسئلہ مجمع میں بیان کر دیں تو وہ دوسری عورتوں تسبیح 100 دی سمجھن ہو کہ جی 100 تسبیح تک جو مرضی کر دے رہے وہ کچھ نہیں ہوں. اس لیے ایکسپلین کیا ہے کہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی مقدار. ناظرین آج کا سبق بڑا اہم ہے, اس کو یاد رکھیے گا. کلاس بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید نیٹ بند ہو چکا ہے, میں نے بھی اپنے 30 منٹ پورے کرنے تھے تو وہ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت. ملیں گے کل نئے موضوع کے ساتھ, نئے لمحات لے کے. کل تک کے دیجیے اپنے دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو اجازت. کل ہم خوشخبری ہے کہ جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کی اصل بلڈنگ میں ہم شفٹ ہوں گے, وہاں کے نظارے کریں گے, آپ کو بھی کروائیں گے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.